میرا نام عبدالستار ہے۔ میں نے ایم اے انگلش لٹریچر کیا ہے، ایم فل انٹرنیشنل ریلیشنز اور ایم اے پولیٹیکل سائنس، اس کے علاوہ ایل ایل بی۔ تو اینی وے بہت سارے طالب علموں کے لیے انگریزی سیکھنا بڑا مسئلہ ہے۔ وہ چھٹی کلاس سے مختلف ٹینسز، ڈائریکٹ انڈائریکٹ اور چیزیں سیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انگریزی بول نہیں پاتے اور سیکھ نہیں پاتے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ انگریزی بولنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ہم کوشش کریں گے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی طالب علم 5 کلاسیں بھی پڑھا ہوا ہے اور اگر اس کو محنت کرنے کا جذبہ ہے تو وہ 40 سے 50 دن میں انگریزی بولنا سیکھ سکتا ہے۔ سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ کی ذہنی سطح پر آ کر، اس کے لیول پر آ کر کوئی ٹیچر پڑھائے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ انتہائی سادہ انداز میں انگلش لینگویج کو پڑھانے کی کوشش کروں، اور اگر اسٹوڈنٹ محنت کریں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ 40 سے 50 دن میں بولنا شروع کر دیں گے، آرام سے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے وہ بول سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں، اور اس میں 5ویں کلاس بھی جس نے پاس کی ہو وہ بھی سمجھ سکتا ہے، میٹرک انٹرمیڈیٹ والا یا کوئی اور بھی جو پاکستان کے دور دراز علاقوں میں غریب طالب علم رہتے ہیں جو اب ٹیوشن افورڈ نہیں کر سکتے، وہ اگر یہ ویڈیوز کو ریگولرلی دیکھیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اس کو سیکھ جائیں گے۔ تو پوری انگریزی کو سمجھنے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ انگریزی گرامر کو، میں گرامر کی پیچیدگیوں میں نہیں جاؤں گا، کمپلیکسٹیز میں نہیں جاؤں گا، اور آپ کو سادہ انداز میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1 سبجیکٹ ہوتا ہے۔ سبجیکٹ کسی بھی جملے میں کام کرنے والا ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں میں انگلش بول سکتا ہوں تو میں سبجیکٹ ہو گیا، تم انگلش بول سکتے ہو، ہم انگلش بول سکتے ہیں، وہ انگلش بول سکتی ہے، وہ انگلش بول سکتا ہے، ندیم، اسلم، جارج انگلش بول سکتے ہیں۔ تو جملے میں جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے۔ دوسری اہم چیز ہوتی ہے ورب۔ ورب جملے میں کام کی نوعیت ظاہر کرتا ہے۔ مثلا اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ جملے میں کیا کام ہو رہا ہے، بولنے کا، لکھنے کا، پڑھنے کا، چلانے کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسرا اہم عنصر جو اس میں ہوتا ہے وہ آبجیکٹ ہوتا ہے۔ آبجیکٹ نارملی جس کے متعلق بات کی جائے وہ آبجیکٹ کہلاتا ہے جس پر کام ہو رہا ہو۔ جیسے میں خط لکھ سکتا ہوں، میں سبجیکٹ ہو گیا، لکھنا ورب ہو گیا۔ کیا خط لکھا جا رہا ہے؟ خط، وہ آپ کا آبجیکٹ ہے۔ اب خط کی جگہ درخواست بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم اگر اردو میں سوچیں کہ جب کوئی بندہ کوئی کچھ بولتا ہے اردو میں جملہ، تو ہمیں کیسے لگتا ہے یا کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کیا بولنا چاہ رہا ہے؟ ہم ہمیشہ اس بندے کے الفاظوں کے، جملے کے آخری الفاظ دیکھتے ہیں۔ میں کہوں کہ عارف کو 600 فائلیں چیک کرنی پڑتی ہیں، میں عارف کی مجبوری بتا رہا ہوں۔ میں کہوں عارف 6 زبانیں بول سکتا ہے، میں عارف کی قابلیت بتا رہا ہوں۔ میں کہوں عارف کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، میں عارف کو مشورہ دے رہا ہوں۔ تو جملے کے آخری الفاظ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کوئی بندہ کیا بولنا چاہ رہا ہے۔ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں سبجیکٹ ورب آبجیکٹ، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے تو آج ہم شروع کر رہے ہیں ایبیلٹی سینٹینسز۔ ان کو میں نے ایبیلٹی کا نام دیا ہے، حالانکہ آپ گرامر کی کتاب میں دیکھیں گے تو اس میں ماڈلز بھی آئے گا، آکسیلری وربز یا دوسری چیزیں بھی آ سکتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا، میں گرامر کی پیچیدگیوں میں نہیں جا رہا، اور میں کسی بھی چیز کی ساری تعریفیں ایک وقت میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ جب آپ اسٹوڈنٹ کو بہت ساری چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کچھ نہیں سمجھتے، اسی لیے آپ کو ہلکے ہلکے چیزیں سمجھانی پڑیں گی۔ تو ایبیلٹی سینٹینسز ایسے جملے ہوتے ہیں جس میں سبجیکٹ کی قابلیت، طاقت یا صلاحیت بتائے جائے۔ جیسے میں کہوں کہ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کر سکتا ہوں، یہ میری صلاحیت ہے۔ میں کہوں میں 6 زبانیں بول سکتا ہوں، یہ میری قابلیت یا صلاحیت ہے۔ میں کہوں میں 6 افراد سے لڑ سکتا ہوں، یہ ہو سکتا ہو میری طاقت ہو۔ تو جس طرح آپ کوئی بھی جملہ ہوگا اس کا بنانے کا ایک فارمولہ ہوگا۔ جملے کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: اقراریہ جس میں آپ اقرار کرتے ہیں، انکاریہ جس میں آپ انکار کرتے ہیں، سوالیہ جس میں آپ سوال کرتے ہیں، اور سوالیہ انکاریہ جس میں آپ کوئی سوال حیرت سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب سب سے پہلے ہم اقراریہ جملہ بناتے ہیں، اقراریہ جملہ بنانے کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ میں خط لکھ سکتا ہوں، تو اس کا فارمولہ یہ ہو جائے گا، سب سے پہلے ہم اس میں دیکھیں گے کون خط لکھ رہا ہے، سبجیکٹ۔ اس کے بعد
کین آ جائے گا، اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم آ جائے گی، اس کے بعد آبجیکٹ آ جائے گا. اس کا مطلب اس کا فارمولا ہو جائے گا سبجیکٹ پلس کین پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ. رائٹ. میں خط لکھ سکتا ہوں آئی کین رائٹ اے لیٹر، تم خط لکھ سکتے ہو یو کین رائٹ اے لیٹر. اب آپ کو بچوں کی طرح اس کی پریکٹس کرنی ہے بالکل. آئی کین رائٹ اے لیٹر، یو کین رائٹ اے لیٹر، وی کین رائٹ اے لیٹر، وی کین دے کین رائٹ اے لیٹر، شی کین رائٹ اے لیٹر، ہی کین رائٹ اے لیٹر، ندیم کین رائٹ اے لیٹر. ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ یہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس چیز کا استعمال یہ ہے، لیکن اس کو یہ نہیں سوچتے کہ عام زندگی میں ہم کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک جاب کے انٹرویو میں ہیں، وہ آپ سے پوچھتا ہے واٹ کین یو ڈو فار آر کمپنی. آئی کین پروموٹ یور کمپنی، آئی کین ورک ان مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ، آئی کین ورک ان شفٹس، آئی کین پروموٹ یور بزنس، آئی کین ہینڈل یور مارکیٹنگ department, I can handle your sales department, I can improve the performance of workers, I can improve the working conditions, I can get more orders for your company. اسی طرح فرض کریں کہ ابھی اسرائیل اور فلسطین میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے تصادم چل رہا ہے. یونائٹڈ نیشن کیا کر سکتی ہے اس کے لیے؟ صرف آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ وربس کی، جو آپ گوگل سے بھی تلاش کر سکتے ہیں، کوئی کتاب بھی لے سکتے ہیں، آپ کو بہت سارے وربس مل جائیں گے. جیسے دی یونائٹڈ نیشن کین سمن این امپورٹنٹ این ارجنٹ سیشن. یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ایک ارجنٹ سیشن یا فوری اجلاس طلب کر سکتی ہے. اٹ کین امپوز امبارگوز آن اسرائیل، وہ اسرائیل پہ پابندیاں لگا سکتی ہے. اٹ کین کنڈیم اسرائیل، وہ اسرائیل کی مذمت کر سکتی ہے. اٹ کین کینسل دا ممبرشپ آف اسرائیل، وہ اسرائیل کی ممبرشپ کینسل کر سکتی ہے. اسی طرح آپ کسی لیڈرز کی تعریف کر رہے ہیں، کسی بندے کی تعریف کر رہے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں، فرض کریں کہ آپ کسی سیاسی لیڈر کو پسند کرتے ہیں تو اس کی تعریف میں اگر آپ کہنا چاہیں ہی کین پروٹیکٹ پاکستان، وہ پاکستان کی حفاظت کر سکتا ہے. ہی کین ڈیفینڈ پاکستان، وہ پاکستان کا تحفظ کر سکتا ہے. ہی کین ریموو کرپشن، وہ کرپشن کا خاتمہ کر سکتا ہے. ہی کین پرووائڈ فری ایجوکیشن، وہ فری تعلیم دے سکتا ہے. ہی کین اسٹیبلش نیو اسکول، ہی کین اسٹیبلش نیو کالجز، ہی کین اسٹیبلش نیو ہاسپٹل، وہ نئے اسکول ہاسپٹل کالجز قائم کر سکتا ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں. کسی بندے کی تعریف کرنا چاہیں آپ، فرض کریں مینیجر ہیں، آپ سے آپ کا ڈائریکٹر پوچھتا ہے آپ اس بندے کو کیوں اس بندے کو کیوں نوکری دے رہے ہیں، بیکاز ہی کین، پھر آپ اس کی ساری وجہ بتا سکتے ہیں. ہی کین آپریٹ اے کمپیوٹر، ہی کین ورک ان ٹف کنڈیشن، ہی کین میٹ دا ڈیڈ لائنس، وہ ڈیڈ لائنس میٹ کر سکتا ہے. ہی کین پروموٹ آور سیلس، وہ ہماری سیل کو پروموٹ کر سکتا ہے. ہی کین پروموٹ آر بزنس، ہی کین اوپن آر آفیسز ان آل پارٹس آف پاکستان. تو یہ سمپل سے میں نے بتایا، صرف اس میں آپ کو ورڈز چاہیے. اگر یہ میری ویڈیو میں سب ٹائٹل ہوں گے تو غالباً وہ ورب بھی آ جائیں گے. یہ ابھی صرف چیپٹر 1 ہے. اس طرح میں چیپٹر وائز کروں گا. فری انگلش لینگویج کورس چیپٹر 1، اس کے بعد ہم چیپٹر 2 بھی اپلوڈ کریں گے.